فاطمہ بے موقع نبی کے گھر آئی. اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ یہ موقع تمہارے آنے کا نہیں تھا، بے موقع کیسے آئی؟ کہ خفا ہو کر کے آ رہی ہوں، اپنے شوہر علی سے خفا ہو کر کے آ رہی ہوں. کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر اگر میرے گھر میں قدم رکھو گی دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا. بیٹی جلدی سے جا کر کے معافی مانگ لو، تمہارا شوہر ہے، سر کا تاج ہے، جلدی سے منا لو، معافی مانگ لو. بیٹی اگر تم نے دیر کی، تمہارا جنازہ اٹھ گیا، میں زندہ رہا تو میں تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا. حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا بیٹی ایک بار تم سے غلطی ہوئی، نبی نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے تمہاری طرف سے معافی مانگی، نبی نے دوبارہ تمہیں اپنے نکاح میں رکھ لیا. بیٹی آئندہ نبی کو کبھی ناراض مت کرنا، تمہارے شوہر ہیں، تمہارے نبی بھی ہیں، تمہارے شوہر بھی ہیں. اگر مجھے پتا چل گیا کہ میری بیٹی نے نبی کو دوبارہ ناراض کیا ہے تو بیٹی میں جب تک زندہ رہوں گا تم سے بات نہیں کروں گا. تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. رخصتی کا جب وقت ہوتا ہے تو گھر کی ساری عورتیں رونے لگتی. جب بیٹی رخصت ہوتی ہے، سسرال جا رہی ہوتی ہے تو گھر کے سارے لوگ رونے لگتے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. جس نے اس منظر کو دیکھا ہے ان کو تجربہ ہو چکا ہے. بیٹی جب رخصت ہونے لگی تو ماں نے کان میں کچھ کہا. کان میں کیا کہا آپ کو سن کر حیرت ہوئی. ماں نے کان میں کہا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا. تو بیٹی بولی اماں کان اس کے ہیں، ناک اس کی ہے، آنکھ اس کے ہیں، میں کیسے حفاظت کروں؟ کہا کہ بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے. بیٹی تمہاری گندی بات، گالی کی بات، تمہاری گالی تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے. بیٹی جب تمہارا شوہر تمہارے گھر میں رہے تو اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، وضو کے ساتھ رہنا، آنکھ میں سرما لگا کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تم کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے. حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو. اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو. دوسرا پیغام پردے کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ بہت اچھا جلسہ نکل گیا. صرف 2 پیغام 5 منٹ کے باقی رہ گئے. میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں. اللہ آج کے جلسے کو بھی قبول فرمائے اور آج کی برکت سے کل کا جلسہ بھی قبول فرمائے. جس مدرسے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اللہ اس کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. ابو بکر جوان ہیں، بیٹی جوان ہے. بیٹی کا نام عائشہ ہے، ابو بکر باپ ہیں اور سگی بیٹی عائشہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری بیٹی جوان ہے، تم خود جوان ہو، اکیلے مت بیٹھو، ایک تیسرا آدمی بھی ساتھ بٹھا لو، شیطان دور نہیں ہے. حضرت عمر کے گھر عمر کی بیٹی آ گئی. عمر دروازے پر آ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ بیٹی اندر. آپ بیٹی کو چھوڑ کر کے دروازے پر، کہا گھر میں بیوی نہیں ہے، بیٹی صرف گھر میں موجود ہے، میں بھی جوان ہوں، میری بیٹی بھی جوان ہے، تیسرا شیطان ہے، اس لیے گھر کے اندر کے بجائے گھر سے باہر آ گیا. سر سید احمد خان صاحب کا آپ نے نام سنا ہے. انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو بہت بڑا تحفہ دیا، مسلم یونیورسٹی دیا.
ان کے پاس ایک قانون آیا، قانون کا مسودہ آیا، اس میں لکھا ہوا تھا، سب کے سامنے پڑھا جا رہا تھا، پاس ہونے سے پہلے اس مسودے کو پڑھا جا رہا تھا کہ جو عورت پردے میں رہے گی وہ بیمار پڑ جائے گی، جو عورت پردے میں رہے گی وہ بزدل رہے گی، بہادر نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی وہ بدگمان رہے گی، نیک گمان نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی اس کو ترقی نہیں ہوگی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس بل کو لیا اور پھاڑ کر کے پھینک دیا، بھاڑ میں جائے ایسا بل، حکومت چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے عورت بھی چلی جائے۔